حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے۔ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے، متقی بن جاؤ، بچ جاؤ۔ دنیا کے ظاہری اور باطنی امراض سے، بیماریوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ بری موت سے حفاظت ہو جائے، قبر کی پریشانیوں سے بچ جاؤ، حشر کی پیاس سے تمہاری حفاظت رہے۔ ناقابل برداشت دھوپ سے تم بچ جاؤ۔ اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ تم کو نصیب ہو جائے۔ جب ساری دنیا پریشان ہوگی، سارے انسان پریشان ہوگے، اس وقت تم اللہ کے مہمان ہوگے۔ تمہیں بھوک سے کوئی مطلب نہیں، پیاس سے کوئی مطلب نہیں۔ جنت کا باب الریان جس میں چشمے جاری ہیں، باغات ہیں، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ سیدھے باب الریان سے جنت میں جا کر مزے اڑاؤ۔ تمہیں نہ بھوک سے مطلب ہے، نہ پیاس سے مطلب ہے، نہ دھوپ سے مطلب ہے، نہ سختی کا حساب کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب پریشانیاں تم نے یہاں جھیل لی۔ مئی جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور اللہ کے فرمانے سے تم نے پانی، کھانا یہ سب چھوڑ دیا، تو اب تمہارا مجاہدہ یہ رنگ لائے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ تم نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ جل شانہ تمہاری تمناؤں کو پورا کریں گے۔ تم بھوکے رہے تو آگے بھوک سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، تم پیاسے رہے تو آگے پیاس تمہارے پاس نہ پٹکے گی۔ تم نے گرمی کو برداشت کیا، مئی جون کی دھوپ کو برداشت کیا، حشر کی دھوپ سے تمہیں نجات دے دی گئی جو ناقابل برداشت۔ اللہ جل شانہ نے تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے یہ ایسے سخت موسم میں روزے رکھنے کا حکم دیا کہ تمہیں نوازنا ہے، آگے کی پریشانی سے بچانا۔ دنیا کا بھی دستور ہے اور اللہ کا بھی قانون ہے۔ اللہ جل شانہ تمام چیزوں کے مالک، خالق،
کوئی چیز اور کسی نے پیدا نہیں کی، ایک ذرہ بھی، اور کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ دنیا کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا ہے، لیکن ظاہری طور پر مالک نہیں ہے وہ۔ یہ امانت چند روزان دماغ، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ یہ چند روزہ امانت ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ کرتا پاجامہ آپ پہنے بیٹھے ہیں، ٹوپی اوڑے بیٹھے ہیں، چشمہ لگائے بیٹھے ہیں، آپ مالک ہیں اس کے؟ ہاں مالک ہیں، لیکن ظاہری طور پر اگر آپ نے ان میں سے کسی چیز کو توڑ دیا، پھاڑ دیا، تو آپ مجرم ہیں، کیونکہ حقیقی مالک آپ نہیں ہیں۔ عارضی طور پر دنیا کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا، ورنہ کوئی مالک۔ رب کی ہر چیز سب کی ہے، رب کی ہر چیز سب کی ہے، اور اللہ نے انتظام اور دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے کچھ حدود قائم کر دی۔ یہ پیسہ اس کا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ یہ مکان اس کا ہے، کسی اور کو نیت خراب کرنے کی اجازت نہیں۔ اس جائیداد کا فلاں مالک ہے، اگر تم نے دست اندازی کی تو تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن تمہیں ساتوں زمینوں میں دھسایا جائے گا، جیسے قارون کو دھسایا گیا۔ یہ فلاں کی بیوی ہے، تمہارے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی منع ہے۔ اللہ نے یہ احکام، یہ قیود مقرر کی ہیں۔ ان قیود پر، ان احکام پر اگر پورے اتر گئے جنتی ہو، ورنہ معاملہ گڑبڑ میں پڑ جائے گا۔ اللہ جب مالک ہے سب چیزوں کا، آپ کو گھر کا مالک بنایا ہے، آپ نے دعوت کی اور مختلف قسم کے آم رکھ دیے، مگر ایک کوئی خاص قسم کا آم آپ نے ایک طرف رکھ دیا، دسترخوان پر نہیں لائے۔ ہاں فلاں معزز مہمان آئے گا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور جو دسترخوان والے ہیں ان کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ صاحب وہ ہمیں کیوں نہ کھلا رہے؟ ابھی ہم مالک ہیں، ظاہری طور پر ہی مالک ہیں، ہم نہیں کھلا رہے۔ آپ نے ہمیں یہاں ٹھہرایا، اس کمرے میں کیوں نہیں ٹھہرایا؟ اس کا کسی کو حق نہیں ہے، مالک کو اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے ابا کو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں اماں بھی دے دی، اور یہ کہا کہ دیکھو جنت میں رہتے رہو، سب چیزیں کھاتے پیتے رہو، سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، میں لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس درخت کے پاس مت جانا۔ بھائی کیوں نہ جائیں جب ساری جنت آپ نے ہمیں دے دی؟ ساری جنت دے دی، یہ درخت کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں اجازت دی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ہم مالک ہیں، جتنی کی اجازت ہے ہم نے اجازت دی ہے، تمہارے لیے حلال ہے، اور جس کی اجازت نہ دیں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ قانون وہاں بن گیا، اور رہتے دنیا تک سارے انسانوں کو معلوم ہے اللہ کا قانون، جس چیز کو چاہیں وہ حرام کر دیں، جس چیز کو چاہیں وہ حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں اجازت دے دیں، جس چیز کے چاہیں منع کر دیں، اجازت نہ دیں۔ حرام اور حلال کا حق اللہ کو ہے، کیونکہ مالک حقیقی ہے۔ اب یہ چون و چنا کرنے کی گنجائش نہیں کہ صاحب اللہ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا، اس چیز کو کیوں حلال کیا، وہ مالک ہے کیا، اس کی اجازت نہیں۔ حاکم
اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو حکم دے اس کا مان لینا ضروری ہے۔ شعبان تک، آخر شعبان تک کھاتے پیتے رہو، ایک دم رمضان کا جب چاند نظر آیا تو منع کر دیا کھانے پینے کو۔ کیوں منع کر دیا؟ سب حلال تھی، کھانے حلال تھی، اجازت تھی ان سب چیزوں کی، لیکن اب اجازت نہیں ہے۔ عاقل بالغ مسلمان کو جو بیمار نہیں ہے، کمزور اور ضعیف نہیں ہے، ان سب کے ذمے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ مالک کا حکم ہے، مالک کا حکم۔ کیوں؟ چرا کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، مالک کا حکم ہے۔ اور جب انسان کو پیدا کیا تھا اللہ نے، اس قانون کو ظاہر کر دیا تھا سب کے سامنے۔ سارے فرشتوں کو معلوم ہے، سارے جنات کو معلوم ہے، اور سارے انسانوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو منع کر دیا تھا اور ساری جنت کی چیزوں کے استعمال کی اجازت دی، سب کو معلوم۔ بس وہی قانون دنیا میں ہے۔ خرید و فروخت اس میں نفع ہوتا ہے، اس کی اجازت دے دی۔ سود کو، وہ بھی ایک معاملہ ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، سود کو منع کر دیا۔ کیوں صاحب؟ جو بے ایمان تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ تو ایک ہی چیز ہے، اس سے بھی ہم نفع لیتے ہیں، کماتے ہیں، خرید و فروخت اور تجارت سے بھی نفع کماتے ہیں، کیا بات ہے اس کو حرام کر دیا، اس کو حلال کر دیا؟ باری تعالیٰ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تمہیں عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، ہم مالک ہیں، ہم نے ایک کو منع کر دیا، ایک کی اجازت دے دی۔ یہ تو بتا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے مالک نے۔ تمہیں بولنے کی گنجائش نہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہ شرافت ہے؟ وہ مالک ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، جس چیز سے چاہے منع کر دے۔ دنیا کی نعمتیں سب اکٹھی ہیں، اعلیٰ درجے کی کوٹھی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور صاحب مال و دولت ہے، یہ سب ہماری ہے۔ ابھی ہوش سنبھال کے بول، تیری ہے؟ ملک الموت لے کے چل دیے، چلو۔ کس کی ہے کوٹھی؟ دوسروں کی۔ دولت کس کی؟ دوسروں کی۔ کارخانہ فرم کس کی؟ دوسروں کی، تیری نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ تیری نہیں تھی، تو مالک نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں دوسروں کی ہیں، تو تیرا میری ہے؟ نہیں، تیرا کچھ نہیں۔ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا مال کہاں سے آیا ہے؟ بس 3 مال تیرے ہیں، جو کھا کھپا لیا وہ تیرا، جو پہن پھاڑا وہ تیرا، جو دے دلا دیا وہ تیرا، باقی مال تیرا نہیں ہے، دوسروں کا ہے۔ دوسروں کے مال کو تو اپنا مت کہے۔ اب جب تک مالک نے چاہا ان چیزوں کا تو مالک بنا رہا، اور ملک الموت سے کہا اللہ اس کو لے گئے، اب تیرا نہیں، دوسروں کا۔ اگر تو مالک ہوتا تو تیرا رہتا، تو مالک نہیں ہے تو عارضی مالک ہے۔ مستقل مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے ہٹا دے۔ آج فلاں بادشاہ ہے، کل کو تو نہیں ہے، وہ قبر کے اندر ہے۔ آج وزیر اعظم ہے، کل کو کسی نے کیپسول کھلا دیا، ایل جی کا، کہاں ہے وہ وزیر اعظم؟ دوسرا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، تمہارا کچھ نہیں، جو اللہ دے دے
وہ ٹھیک ہے، اور جو نہ دے جس سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ بندہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ کے حکم سے اگر بندھے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر کھل جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ صاحب یہ تو اگر جاڑوں میں آ جایا کرتا رمضان تو بہت ہی اچھا تھا، بڑی خوشی سے رکھ لیتے۔ ابھی تو پھر کیسے معلوم ہوتا کون روزے دار ہے کون نہیں؟ سخت موسم میں معلوم ہوتا کون ان کا چاہنے والا ہے کون نہیں ہے، امتحان ہوتا ہے۔ ابھی حلوہ تو کوئی بھی کھا لے، بہت اچھا صاحب حلوہ کھانا سنت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضور حلوے کو پسند فرماتے، کوئی پڑھ دے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ۔ لیکن تلواروں کی جھنکار میں پہنچنا اور جان دے کر دین کی حفاظت کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ سچے عاشقوں کا کام ہے، سچے عاشقوں کا کام ہے۔ جان دے دو دین کی حفاظت ہو جائے، مشکلات جھیل لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت ہو جائے۔ کیا ہے سرکار کی امانت؟ اللہ کی دی ہوئی دولت دین دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ دین تو بہت ہیں، یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین، اور جانے کس کس کے دین، لیکن دین ایک مقبول اور پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام۔ اگر کسی اور دین کو اپنا لیا تو دین تو وہ بھی ہے، یہودی بن گیا یہودیوں کے دین کو اپنا لیا، مشرک بن گیا مشرکوں کے دین کو اپنا لیا، دین تو وہ بھی ہے، خود بنا لیا اس کو اپنا دین وہ بھی ہے، لیکن دین اللہ کے نزدیک اسلام، اللہ کے یہاں پسندیدہ دین جو مقبول ہے، جس پر نجات ہوگی وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آئے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور امت کے مسلمین نے جس پر عمل کیا قیامت تک وہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین سب بددینی ہے۔ اور کسی دین پہ عمل کرے گا بلائے گا جہنم میں جائے گا، تم سمجھتا رہے میں دیندار ہوں۔ دین اسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آیا اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے پڑے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین اسلام ہے، اس دین کو اپناؤ، اسی دین کی دعوت دو، خود چلو خود چلاؤ۔ دین کا تعلق کہیں سے ہے؟ دل سے، ہاں دل سے، بدن سے، ہاں بدن سے، اور چیزوں سے کہ ساری چیزوں سے؟ تیری ساری چیزوں سے دین کا مطلب ہے۔ پیڑ صرف جڑ کا نام نہیں ہے، تنا بھی پیڑ ہے، اس کے پتے اور ڈالیاں بھی پیڑ ہے، اور اس کے پھل بھی پیڑ ہے، پھول بھی پیڑ میں داخل ہے۔ اگر تو نے درخت کے پھل توڑ دیے، پھول توڑ دیے تو درخت کی رونق کم ہو گئی، درخت کا حسن ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام ہے لیکن ہر چیز کا حسن مطلوب ہوتا ہے۔ کا صاحب ایک عورت تو ہے، آپ نے کیا کرنا چاہے کہ ہاں کیسی ہے، یہ کیسی کیوں پوچھے گا، ایک عورت ہے بھائی، نہیں بولی ہے، کالی ہے، بے ڈھنگی ہے، بے سلیقہ ہے، ارے نہیں ہے، کیوں؟ عورت تو ہے لیکن اس میں حسن نہیں تو نہیں قبول کرتا، بیوی نہیں بنائے گا اس کو، کیونکہ اس میں حسن نہیں ہے، جب حسن ہوگا تبھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے
کہ فضول کام فضول بات ہر ایک چھوڑ دے، ورنہ اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ جس کام سے، جس بات سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ لایانی کہلاتی ہے۔ تو اسلام، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو فضول ہو، نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ سوچو سوچو، اپنے دل سے فتویٰ لو، کتنے کام ہم کرتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ آج کل تو دنیا کا بھی اور دین کا نقصان دونوں کا ہے، ایسے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرے نا۔ اور اگر اس میں شک ہو تو موبائل سے فتویٰ لے لو، اپنے موبائل سے فتویٰ لے لو۔ ہاں، جو اس کا دیدار کر رہے ہو، دین کا فائدہ یا دنیا کا کچھ بھی نہیں۔ ارے صاحب وقت پاس کرنا، ابھی وقت تیرے پاس زیادہ کہاں، تیرے پاس فضولیات کا وقت ہی نہیں ہے۔ اب درخت کی شاخیں کاٹ دی، پتے توڑ دیے، پھل پھول ختم کر دیے، درخت تو ہے مگر کیسا ہے کہ اس کا حسن ختم ہو گیا۔ تیرے پاس اسلام تو ہے مگر ناقابل قبول ہے، اچھا نہیں، خوبصورتی ختم کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پورا دین دیا، انہوں نے پورے دین پر عمل کیا۔ صحابہ نے تابعین کو پورا دین دیا، انہوں نے پورے دین پر عمل کیا۔ ائمہ دین نے پورے دین پر عمل کیا، پورے دین کی حفاظت کی، تم تک پہنچا۔ علماء حق نے پورے دین کو پہنچایا امت کو سند متصل کے ساتھ۔ جو دین آیا جتنا حصہ کسی حدیث میں، وہ حدیث سند کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ علماء حق نے مستند طریقے پر تم کو دین پہنچایا، اس سارے دین کو اپناؤ، سب پہ عمل کرو، سارے دین پر عمل کرنے کے مکلف ہو۔ اگر تم میں طاقت نہ ہوتی دین پر عمل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ دین دیتا ہی کیوں؟ سخت گرمی کے موسم میں اگر تم میں طاقت نہ ہوتی روزہ رکھنے کی تو تمہارے پر روزہ کیوں فرض کرتا؟ اگر فجر کی نماز پڑھنے کی تم میں طاقت نہیں تھی گرمیوں میں تو پہلی اعلان کر دیا تھا گرمیوں میں نہیں پڑ جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتے ہیں انسان کی جس میں طاقت ہو۔ آدمی بعض مرتبہ ہمت کم کرتا ہے، لیکن جب ہمت کرے معلوم طاقت ہے، بعد میں معلوم ہوتا طاقت ہے، لیکن ہچکچاتا ہے آدمی کہ مجھ میں طاقت نہیں، کام کرتا ہے طاقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پورا دین، پورے دین میں کیا ہے؟ عقائد، بنیادی چیز، اللہ، رسول، کتاب، فرشتے اور مرنا، آخری دن اور مرنے کے بعد سارے عقیدوں سے تعلق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق جو عقیدے سکھائے ہیں ان عقیدوں پہ اٹل رہے۔ آخری نبی، سب نبیوں کے سرتاج، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے بھی، اللہ نے بھی فرمایا خاتم النبی ہے۔ آپ نے فرمایا لا نبی آبادی۔ اب اس وضاحت کے بعد آپ کو سرکار کو آخری نبی ماننا ضروری ہے خیریت کی میں، اور اگر کہہ دیا کہ قادیانی بھی نبی ہے
یا کوئی اور الو کا پٹھا آ گیا وہ نبی ہے تو جہنمی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم النبیین، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ اس عقیدے کو ہٹا دو پوری عمارت گر جائے گی. اس لیے آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مردود ہے. آپ کی شریعت کے مقابلے میں کوئی دین لا کے رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے اس پہ عمل کرو تب نجات ہوگی، جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا، اس پہ عمل کرنے والا بھی ملعون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے دی ہیں دین کی بنیادیں، ان عقیدوں کو کا یقین رکھنا، اپنانا، یہ ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان کے ذیل میں عمرے، صدقات وغیرہ جو چیزیں، ان کو اپنانا اپنی طاقت کے مطابق، یہ دین ہے. اور کوئی لا کر اس میں گھسیڑ دے کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے، اس کو اپنانا لعنت ہے. بھائی 5 نمازیں ہیں، ایک چھٹی نماز اور پڑھ لیا کرو، تو اب چھٹی نماز کو فرض مان کے ملعون ہو جائے گا. کتنی عبادت کرے جہنم میں جائے گا. اچھی طرح یاد رکھو، کوئی معاملہ ویسا ہی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے حضرت نے فرما دیا کہ چھٹی نماز یہ بھی فرض ہے. اگر تیرے حضرت نے فرما دیا چھٹی نماز یہ بھی فرض ہے تو تیرا حضرت بھی جہنمی ہے اور تو بھی جہنمی ہے. کبھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے. اور اگر تو کہے دین میں سے یہ بات نکل الگ ہے، اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، تو جو تجھے یہ سبق پڑھائے گا وہ بھی ملعون ہے، تو بھی ملعون. مثلا کہتا نہیں عن المنکر مت کرو، خطرناک ہے مت کرو. تو جس طرح امر بالمعروف فرض ہے تو نہیں عن المنکر بھی فرض ہے. تو نے ایک فرض کا انکار کیا تو کافر جہنمی بن گیا. ایک کا انکار کر کے سارے فرضوں کا انکار ہو گیا. دماغ کو اپنے صحیح کر لو. اگر تم نے کہا کہ وہ تو ہے ہی دین مگر یہ بھی فرض ہے، یہ فرض کہاں تھا؟ تمہاری اماں لے کے آئی ہے فرض؟ یہ کہاں سے آئے یہ فرض؟ آج مسلمان شیخا سے دیندار فرضوں کے علاوہ اور بھی فرض گھڑے پھر رہے ہیں. تو میں اعلان کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی اور فرض کسی نے پیش کیا ہے تو وہ بھی مردود، اس کو ماننے والا بھی جہنمی ہے. دین وہی ہے جو سرکار کے گھر سے آیا. اس میں نہ کمی کرو نہ زیادتی. آج کمی بھی ہو رہی ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے. داڑھی حضور کے گھر سے آئی نہیں آئی، سرکار کی داڑھی تھی. شمائل ترمذی میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل ترمذی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی ہے قطب العالم شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے، خصائل نبوی اس کا نام. اس میں دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ سرکار کی داڑھی گنجان تھی اور سینہ بھرا ہوا داڑھی. وہ داڑھی آئی حضور کے گھر. اگر تم نہیں رکھتے ہو تو تم سرکار کی امانت کو ضائع کر رہے ہو. یہ امانت آئی پوری امت کو دی ہے. جس امانت کو ضائع کر دو گے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا وہ داڑھی کیوں نہیں لے کے آیا؟ ہمارے نبی کی داڑھی، 2 لاکھ صحابہ کی داڑھی، تابعین کی داڑھی، ائمہ دین کی داڑھی، اولیاء اللہ کی داڑھی، علماء، تو نے کہاں پھینک دی، ضائع کر دی؟ کیا جواب دو گے؟ سوچ لو. آسان ہے لیکن زندگی کتنی ایک سانس ہے، آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا. اتنی زندگی کے لیے تم غداری کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کر رہے ہو. اس کی بھی حفاظت ضروری. ایک پولیس مین سے بڑے حاکم نے کہا
کہ داڑھی کٹا دو، کہا گردن کٹ جائے گی، یہ نہیں کٹے گی، جاؤ تو کہ ٹھیک ہے اللہ رزاق ہے، ہٹ گیا لیکن داڑھی نہیں کٹائی، داڑھی نہیں کٹاؤں، گردن کٹا سکتا ہوں، کیونکہ حضور کی سنت ہے۔ ایک سنت کے قائم کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فلہ اجر عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت میں خرابیاں آ جائیں، سرکار کی زندگی کی حفاظت میں خیانت ہونے لگے اور دین میں گڑبڑے ہونے لگے، اس وقت کو ایک سنت کی حفاظت کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو مسلمانوں، یہ گاڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تمہارے گھر پہنچی، تم نے اس کی حفاظت کی یا ضائع کیا، سوچ لو، کل قیامت کے جواب دینا۔ اسلامی لباس، سرکار نے تاکید کی کہ یہود و نصارہ مشرکین کی ہر مشابہت سے بچو ورنہ ان میں تمہارا حشر ہو جائے گا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا۔ سرکار کا یہ فتویٰ پوری دنیا والوں نے سن لیا، اور مسلمانوں نے تم نے نہیں سنا، تم نے اسلامی لباس پھینک دیا، یہود کا لباس پہن لیا، نصارہ کا لباس اپنا لیا، سرکار کے اتباع کرنے والوں کا لباس تم نے پھینک دیا۔ دیکھ لو کس پارٹی میں پہنچے، 1000 سجدے کرو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کی مشابہت تم نے اختیار کی انہیں میں حشر ہوگا۔ جہنمیوں میں حشر کرانا ہے تو جہنمیوں کی مشابہت اختیار کر لو۔ ہر چیز امانت، صرف نماز کلمہ ہی امانت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لایا ہوا دین تمہارے پاس امانت ہے۔ ہر چیز کی، سرکار کی ہر چیز کی نشانی کی حفاظت ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر فرض ہے۔ اگر حفاظت نہیں کرتا کل نپائی ہو جائے گی، کل معلوم ہو جائے گا۔ آج تو کہہ رہے ہو کہ چلو سن لیا، نہیں عمل کیا، کل یہ بات نہیں چلے گی، موت تک ڈھیل دی جائے گی، اس کے بعد تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اگر سیدھے ہو تو ہو جاؤ، اور اگر آج سیدھے نہیں ہو گئے، ملک الموت آگے تمہیں فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہارے اوپر گرز مار مار کے سیدھا کر دیں گے، لیکن اس وقت کا سیدھا ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ عقیدہ بھی امانت، عمل بھی امانت، اور صرف یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ لی، خوب تسبیح پڑھ لی اور کر لیا، صاحب کیا کہنے ہیں، آنسو بھاری کام چل جائے گا، اتنا کام نہیں چلے گا، آگے معاملات ہیں، معاملات، لین دین، کسی کا قرض ذمہ رہ جائے تو ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، لین دین۔ اور مسلمانوں کوئی یہ نہ سمجھے ہمارے ذمہ لین دین نہیں ہے، بتاؤ تم نے بغیر کسی کی دل کی خوشی کے اگر کسی کے یہاں کھانا کھایا ہے تو وہ بھی حقوق العباد میں تم سے وصول کیا جائے گا۔ مسلمان کر رہے نہیں، حاجی نماز تسبیح لے کے بارات میں جاتے، ہاں سالیہ کی بارات میں جا رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ ابن آئے، مقروض ہو یا پریشان ہے، مگر بیٹی کا معاملہ ہے، اس کو نکالنا ہے گھر سے، اس لیے وہ دباؤ میں کھانا دے رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، ایسا کھانا کھانا حرام ہے، کسی بھی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب تک طیب قلب نہ ہو، دل کی امنگ نہ ہو کھلانے کی، کھانا کھانا کسی کا جائز نہیں۔ تم زبردستی مہمان بن رہے ہو، اس نے تمہیں بلایا، یہ کھانا حرام ہے، حساب دینا پڑے گا۔ بات چیزیں ایسی تم حلال سمجھتے ہو اور حرام ہے، کسی کی امانت دبا لی، نہیں دی تو یہ بھی حقوق العباد میں سے۔ اور ایک حق تو ایسا ہے
ایسا حق ہے کہ اس زمانے کو ادا ہی نہیں کر رہا. سب کی ایسی نپائی ہوگی جو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے سرائے پختہ میں ایک مولوی سنا, اس کی باتیں تو بڑی ناگوار لگ رہی تھی لیکن حقیقت نکلی. او مسلمانوں, بتاؤ کس نے بہن کا حق دیا ہے پورا پورا؟ بیٹی کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے کس نے دیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پورے رکوع میں بیٹی کا, بیٹے کا, بیوہ کا, بیوی کا, شوہر کا, اولاد کا, سب کے حقوق اور حصے بیان کیے ہیں. لیکن وہ مسلمانوں, مسجد میں آنے والوں, تم نے کبھی سوچا کہ کس کا حصہ کتنا ہے؟ پوچھا کسی عالم سے؟ یا جس کے ہاتھ میں آیا کھا گیا, دبا لیا؟ اگر آج آنکھ نہیں کھولی تو کل کو بھگتان کرنا پڑے گا, اور تہجد, تسبیح سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم رسید ہونا پڑے گا. یہ ایسی بات ہے آج تو کان پہ گزر رہی ہے, کچھ احساس کل کو معلوم ہو جائے گا. جب دو دانک کے بدلے میں 700 مقبول اور باجماعت نمازوں کا حساب ہوگا, اور جب وہ کم پڑ جائیں گی حقوق ادا کرنے سے تو ان کے گناہوں کے بدلے میں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ ہاں جو بات ناگوار ہو رہی تھی آج آ گئی. تو بیٹوں کو تو حق دے دیتا ہے کہ ہاں آدھا مکان تیرا آدھا تیرا, لیکن بیٹی کے بارے میں سوچا اس کا کتنا؟ یہ تیری اولاد نہیں ہے, تیری بیوی اور کہیں سے سلائی تھی, ان کے بارے میں تو نے حصہ نہیں, تنبیہ نہیں کی کہ ان کا حصہ, تو جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا. حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے. حقوق العباد کا معاملہ بہت گہرا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں, نادار غریب مفلس. یا رسول اللہ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, مال تال نہ ہو, کہا نہیں یہ مفلس نہیں. ابھی دنیا کا افلاس کیا؟ مر گیا تو افلاس ختم, مر گیا تو دولت مندی ختم, مر گیا تو وزارت ختم, مر گیا تو بادشاہت ختم, مر گیا تو افلاس بھی ختم. یہاں کوئی افلاس ہے؟ ابھی آنکھیں بوندے ہوئی ہوا ہوگی دنیا. افلاس یہ ہے کہ اس دنیا سے لوگوں کے حقوق دبا کر چلا گیا. بد اخلاق تھا, اس کو ناحق مارا, اس کی بے عزتی کی, اس پہ بہتان لگا دیا, اس پہ تہمت لگا دی اور اس کا مال دبا لیا. کل کو جب عدالت قائم ہوگی اور وہاں کوئی اور قاضی نہیں ہوگا, حق تعالی شان خود فیصلہ فرمائے, خود فیصلہ فرمائے. اس وقت دو دانک کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں جائیں گی. جو یہاں سے گٹھڑیاں باندھ کے لے گیا تھا نیکیوں کی, وہ چند حق والے لے لیں گے, ایک حق والا لے لے گا, باقی کا رہ جائے گا. ان کے بدلے میں جہنم میں جلنا پڑے گا, ان کے گناہ کو ذمہ کر دیا ہے. قیامت پر اگر یقین ہے تو اس بات کو مان لو گے, اور نہیں یقین ہے تو آباد الآباد کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ گے, کیونکہ قیامت کا یقین کرنا بھی عقائد میں داخل ہے, ضروری. تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل, آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. حقوق العباد کی فکر کرو. اللہ کا باوجود کوشش کے کوئی حق کم رہ گیا تو کریم معاف فرما دیں گے, لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کریں گے. ارے میراث میں جس کا حق دبایا ہے آج اس کا علاج کر لے, کیسے ادائیگی ہو, علماء سے پوچھ لے, رشتے داروں سے معافی مانگ لے, اور کل یہ بھی نہیں ہوگا. بہنوں کا, لڑکیوں کا حق جو قرآن نے متعین کیا ہے وہ سب ادا کرو. کتنا ہے علماء سے پوچھو, مفتیوں سے پوچھو, کتنا تیرے مکان میں, تیری جائیداد میں, تیرے بیلنس میں کتنا حق ہے بیٹی کا, پوچھ لے. اگر بیٹی کا حق نہیں دیا جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا بہت آسان ہے, تھوڑے بہت کام کر لیے بہت آسان ہے, لیکن سب کے حقوق کو نمٹا کر جانا ذرا دشوار ہے. کوشش کرے گا دل سے تو ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے, ورنہ تیرے دکان پہ جوں ہی رنگ رہی ہے.
ہچکچا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، ادھر جتنے لگائی 150 خندق کے پاس۔ عبادات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت کا مطلب ہے کہ زندگی بھی اسلامی ہو، تجھے دیکھ کے سمجھے کہ ہاں تو حضرت ارشاد ہے، یہ نہ سمجھے کہ تو دھوتی پرشاد ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہو غلام محمد ہے تو، منڈا سنڈا ملول صورت لے کر کے دنیا میں گھومتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ تو غلام محمد ہے۔ اپنی فکر کر، اس میں کیا لگتا ہے؟ بڑی بدبختی کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجھے گوارا نہیں تو کہے گا مسلمان ہے؟ اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق، یہ سارے مرحلے ہیں، ان مرحلوں کو پار کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو آسان ہے کہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشکل نہیں ہے، مشکل نظر آتا ہے، مشکل نہیں دین پر عمل کرنا، آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، دشواری دقت دینا نہیں چاہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بخاری میں، ان دین یسر، دین آسان ہے، کر سکتا ہے تو اس پہ عمل، ایسا نہیں عمل نہیں کر سکتا۔ تیار ہو جا اور پوچھ کے قدم بڑھا، انشاءاللہ سارے مرحلے پار ہو جائیں گے اور تو صاف ستھرا ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ اور نہیں تو یاد رکھ، یہ بات بھی حجت ہے کہ تجھے معلوم ہو گیا علم پر عمل تو نے کیا نہیں کیا، اس کی بھی بات پرس ہوگی، زندگی کہاں گنوائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جائز یا ناجائز، جو تجھے علم تھا اس پر عمل کیا۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 5 سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، پیر ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جواب سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سوال ہے، زندگی کہاں گنوائی، ایک سوال ہی بہت، دے ساری زندگی کا جواب دے، کہاں گنوائی، اور جوانی کہاں کھپائی، کہاں کوئی جوانی ہے، اتنا بڑھیا وقت سبحان اللہ کھو دیا۔ شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے، نہیں مل سکتا جو خاک میں ملا۔ مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، یہ بھی پوچھا جائے۔ یہ نہیں کہ ارمیہ سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا، سب جہنم میں جانے تو بھی چلا ہے، نہیں، شریعت کی پابندی کے ساتھ کما، حلال ملے تھوڑا ملے اس میں برکت ہوگی، حرام ملے بہت سا ملے برکت نہیں ہوگی۔ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کو مت خرید، سونا تھوڑا سا آتا اس کو لے لے، حلال کا مال سونا ہے تھوڑا سا ملے گا، اسی میں برکت ہوگی، اچھی نسلیں پیدا ہوں گی، تیری نسلوں میں اولیاء اللہ علماء کرام پیدا ہوں گے۔ اور غلاظت سود کی، بیاج کی، ادھر ادھر کی تو نے ڈال لی گھر میں تو اس سے کیڑے پیدا ہوں گے، بدبو آئے گی، سڑے ہوئے اخلاق ہوں گے، سڑی ہوئی زندگی ہوگی۔ یاد رکھ اس بات، حلال کا حاصل کر، حلال کا کما، اس میں جو تجھے مشقت ہوگی مجاہدے میں لکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر مال کہاں خرچ کیا تھا، میرا مال میں کہیں خرچ کروں، تیرے ابا کا مال، تیرا نہیں ہے مال، تجھے اجازت ہے خرچ کرنے کی جائز کاموں میں، جائز میں بھی حد سے بڑھ کر نہیں خرچ کرے گا اور ناجائز میں ایک پیسہ نہیں خرچ کرے گا، ورنہ تیرے ایمان کا دیوارہ نکل جائے گا، شیطانوں کے سب میں جا کھڑا ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، آپ فضول خرچی نہ کریں، بلا تبذر تبذیرا، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کی صف میں جا کھڑے ہوتے، ایمان والے کی صف سے نکل جاتے، اور شیطانوں کی صف میں جب جا کھڑا ہوا کیا ہوا، ارے یہاں علم اللہ کے پاس سے کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم نے 50 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ کرا، 25 کروڑ کرا،
ہاں ٹھہر جا، ابھی تو اچھلتا رہے، لیکن ملک الموت آگے جب تجھے دوسرے سے منتقل کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتے کا معاملہ آسان ہے، تیرا مشکل ہے، اس سے حساب نہیں ہوگا۔ اب خرچ کر لے، حضور خرچ کر لے، حضور خرچ مت کرو، مال اچھا کماؤ، اچھی جگہ پہ خرچ کرو، شریعت کے مطابق کماؤ، شریعت کے مطابق خرچ کرو تو کامیاب رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں، ورنہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، ذلت آئے گی، اور نہیں آئی تو موت جب پل سے پلی پار تجھے پھینکے گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت شریعت، دین اسلام، اس دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر، اس سے قدم مت ہٹاؤ۔ جو نشانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں ملے ہیں ان کی حفاظت کرو، جو امانت ملی ہے اس کی حفاظت کرو، جو فرائض ملے ہیں حفاظت کرو، جو احکام ملے ہیں ان میں کمی کرو کہ نافرمانی جہنم کا راستہ کھل جائے گا، ان میں زیادتی مت کرو۔ اگر بڑھا دیا کچھ دین میں جو نہیں تھا تو بدعتی بن گئے، تم کتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہو اور سمجھتے رہو کہ اس سے یہ فائدہ، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اگر تیری بدعت سے لوگوں کو فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو وہ بھی گمراہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی اجازت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدعت کا مرتکب ہے، بدعتی، اس کی نہ اللہ کے یہاں نفل قبول ہے نہ فرض قبول، اور کتے کی شکل میں مس کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نہ کوئی نفل قبول ہوگی نہ فرض ہوگی۔ تو فیصلہ کرتا کہ اس سے فائدہ اس سے فائدہ، فیصلہ کرنے والا تو نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، فیصلہ سنانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق اور فکر عطا فرمائے کہ جو دین، جو امانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئی اس کی ہم پوری حفاظت کریں، اس میں نہ کمی کریں کہ فسق نافرمانی ہے، نہ زیادتی کریں کہ وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ تو کافر ہو جا، وہ تو کہتا تھوڑا سا ادھر کو بھی، اس میں کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا ادھر کو بھی، بس بیڑا غرق ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر سرکار نے زمین ناپ کے دے دی، اتنی کھودنی ہے، اتنی کھودنی، خندق بنائی، 2 آدمیوں کو زمین دی، اتنی کھودنی، چٹان آ گئی، نہیں کھودی، وہ ادھر کو بھی کھود سکتے تھے، ادھر کو بھی کھود سکتے تھے، نہیں، سرکار کے پاس آ گئی، یا اصلہ بیچ میں چٹان آ گئی، کیا کریں؟ آپ نے نہیں فرمایا تھوڑی سی بچا کے کھود لو، نہیں، آپ تشریف لے گئے، چادر اتاری اور کدال لے کے مارا اس کے اوپر تو ٹکڑے اڑ گئے اور چنگاری نکلی، روشنی دور تک پھیل گئی، ملک کے شام کے محل لگا، لو یہ بھی اللہ نے تمہیں دیا۔ دوسرا کدال مارا تو باقی چٹان تھی، اس کے ٹکڑے اڑ گئے مگر شعلے نکلے، حبس کے محلات نظر آئیے بھی اللہ نے تمہیں دیا۔ منافقین ہنسنے لگے، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور محلات کے خواب دے گئے، لیکن اللہ نے سب دیے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب ملے۔ حبشہ بھی فتح ہوا، ملک شام بھی فتح ہوا، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر کو کھول لو، اتنی بات تو ہے، کیوں؟ سرکار کو معلوم تھا کہ اتنی میں پوری امت میں گمراہی آ جائے گی، کہیں گے کہ حضور کا یہ حکم ہے ذرا سا بچ کے چل لو، ذرا بچ کے چلنے میں تو جہنم ہے۔ سرکار خود تشریف لائے، رستہ وہیں ہو گیا، اس نے خود، ورنہ کیا اس کی عقل صحابہ میں نہیں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ بہت سمجھتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے ہم کچھ نہیں کہیں، کچھ بھی کرتے ہو، بس ایک کام کرو، ہمارا جو بت ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ ان بتوں کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں، ہاتھ رکھوں،
سرکار اگر ہاتھ رکھ دیتے ساری امت شرک میں ڈوب جاتی، مگر سرکار نے گوارا نہیں کیا، جبکہ اتنی بات میں صلح ہو رہی تھی پورے جزیرۃ العرب میں۔ آج کا نیتا تو سماجی پہ پھول بھی چڑھا دے، گجرے بھی چڑھا دے، ڈنڈوز بھی کر لے۔ یہ آج کا نیتا جس کا لیتا اس کا نہیں دیتا۔ اس نے امانت لی، سرکار کی امانت لی، مگر اس نے کھو دی، بتوں میں کھو دی۔ اس لیے تمہاری کوئی سیاست کامیاب نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے راستے سے ہٹ گئے۔ اگر سرکار کے راستے سے یہ نیتا نہ ہٹتے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جو نیتا ڈلملو ذرا سے اس میں ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کے پیچھے کیا کامیابی ہوگی؟ مت گوارا کرو ایسے نیتا کو، بالکل مت دو، ووٹ مت دو کبھی بھی۔ ایسے جو صحیح مسلمان ہے، ایماندار ہے، اس کو دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ ان کو جو نوٹوں کی کھڑراس ان کے ادھر سے ہلاتے پہنچ جاتے ہیں، جن کا وتیرہ بے ایمانی ہے اور کچھ نہیں ہے، امت کا کوئی درد نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی جائز نہیں ہے۔ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کے ساتھ کوئی ایمان والا اگر 2 قدم چلے گا تو اسلام کا حلقہ اس نے اپنی گردن میں سے اتار کر پھینک دیا، اور وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب سوچو کہ تم انہیں سپورٹ کر کے مسلمان بھی رہو گے نہیں رہو گے۔ دین ہے سب کچھ ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں بہار میں، اس بات کا یقین رکھو۔ اور نہیں مانتے تو بھیا سب برحق ہے، جو قرآن و حدیث میں ہے، جو علماء حق کہتے ہیں سب برحق ہے، اور تم نہیں سمجھتے تو تم ناحق پر ہو۔ جو کچھ کرنا آج بویا ہے اس کا پھل کل ملے گا، تیرے کاموں کے ملیں گے۔ تاہم آپ کتنے دیکھی دوزخ جنت، سب چیزیں، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے مر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانو نہ مانے مر کے دیکھ، یہ سب کچھ ہے، لیکن نہیں مانتے تو تمہارا قصور ہے، آگے چل کے خون کے آنسو روگے، تمہاری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، نہ معلوم کون سے قدم پہ رک جائے، ساتھ میں رک جائے۔ اتنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو گوارا کر لو اور قدر کر لو اس کی، ورنہ مرنا تو سب کو ہے، کوئی کتنے بڑا درخت پر اور رہے گا نہیں، مرنا ہے، کرنا ہے جو کچھ کر لو موت سے پہلے، یہاں رہنا نہیں ہے کسی کو، یقین کر لو، اب قدر کر لو اللہ کے احکام کی۔ رمضان آیا، اس کی قدر کر لو دل کھول کر، اللہ مددگار ہے۔ آپ سوچیں گرمی کیا پتہ بارش ہو جائے، ہوتا ہے روزہ شروع کر بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مشکل میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، وہ تو پیار کرتا ہے، تم پیار کے قابل تو آگے قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت منتظر ہے، دشواری نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، ٹھیک مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم صحیح مومن بن جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر آدھی پیپل آدھی بٹیر رہی، پیپل کو بھی سلام، مسجد کو بھی سلام، کافر سے بھی ہاتھ ملا لیا، مومن سے بھی ملا لیا، تو بھیا کام بنے گا نہیں، کام نہیں بنے گا۔ ایک طرف ہو جاؤ، ایک کام کر لو، نیک کام کر لو، بدی کے پاس مت جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی اور ساری امت کو، اپنے بندوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے کہ سب اللہ کے ہو کر رہیں اور غیر اللہ کے نقش قدم پر نہ چلیں، اس سے نفرت دلوں میں آ جائے۔ اللہ ہماری پوری امت کی مغفرت بھی فرما دے۔ بہت کچھ ہو گیا ہم سے، بہت بے اصولیاں ہو گئیں، بہت گناہ ہوئے ہم سے، پوری امت سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت سے بہت زیادہ اللہ ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ
جو سانس رہ گئے ہیں وہ اپنی اطاعت میں، دین کی قدر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔